السلام علیکم، I'm رافع آصف، you're watching the Foreign Desk. اب سے کچھ دیر کے بعد ایران اور US کے درمیان میں فائنلی پیس ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، جس کو ہوسٹ پاکستان کرے گا. یہ اب تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پیس ڈیل سائن ہو جانے کے 30 دن کے اندر اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا جائے گا، جس کی وجہ سے پوری دنیا سفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا کو بہت زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو US کی نیول بلاکیڈ ہے ایران کی بندرگاہوں پہ، اس کو ختم کر دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فار دا فرسٹ 60 days امریکہ کی جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر، ان کو لفٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا جائے گا. مطلب جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے دنیا بھر میں کے بینکس میں جو موجود ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ریلیز کیا جائے گا. اسی پہ مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. اس پیس ڈیل کے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ لیبنان کا سیز فائر بھی اسی میں شامل ہے، اسی پیس ڈیل میں ہوگا؟ دیکھیں، ایران کی طرف سے تو ابھی باقاعدہ طور پہ یہی مطالبہ رکھا گیا، اور اسی حوالے سے ہم سن بھی رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اسرائیل کو بار بار باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ جی سیز فائر پاسبل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسرائیلی کاروائیاں لیبنان کے اندر نہیں رکتی ہیں. تو اسرائیل نے نا اپنے آپ کو اوبیسلی اس سارے معاہدے سے، مذاکرات سے، ہر چیز سے بالکل الگ کر لیا. وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن ایک طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ پابند بھی ہوگا. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں یا امریکہ کی طرف سے جو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، یا اگر اس کو معاہدے کے اندر مینشن کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن پابند نہیں بھی ہوگا. Now why I'm saying that؟ کیونکہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے، اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. ایگزیکٹلی. مطلب وہ دنیا کے ہر اصول، ہر قانون، ہر ضابطے سے اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھتا ہے، اور اس پہ آج تک نہ تو کوئی پابندیاں لگ پائی ہیں تو ان کے اثرات آپ کو نظر نہیں آئے. انٹرنیشنل لا جو ہے وہ وہاں پہ جا کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، بیکاز اس کا کوئی آپ کو اثر نظر نہیں آتا ہے. اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن جیسا شخص جو ہے، جو کہ جگہ جگہ سے ایک کانوکٹ آدمی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، بٹ ہی کین گو اسکاٹ فری. اس کو پتا ہے کہ کوئی مجھے ہاتھ لگانے والا نہیں ہے. سو یہاں پہ صرف اور صرف یہ ایک ایسا خدشہ ہے، یہ ایک ایسا خوف ہے کہ کسی طریقے سے کہیں پہ بھی اس پورے پیس ڈیل کو اگر کوئی چیز ڈیریل کر سکتی ہے تو وہ اسرائیل کر سکتا ہے، اسرائیل کی کاروائیاں کر سکتی ہیں. ادر دین دیٹ آپ دیکھیں تو اس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز مجھے نہیں نظر آتی کہ اگر امریکہ اور ایران دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو وہ اس میں چاہیں گے کہ کوئی خرابی پیدا ہو. دونوں اطراف سے یہ پیس ڈیل جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ضرورت بن چکی ہے. ایران گو کہ وہ بدستور اپنے موقف پہ قائم بھی ہے، بار بار اس کی بات بھی کر رہا ہے، پیچھے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے جو بھی ڈیمانڈس تھیں انہیں پہ وہ ڈٹے رہے ہیں. لیکن اس وقت امریکہ کو خاص طور سے یہ ڈیل کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک چیز مینشن کی تھی کہ ایران کی بھی ضرورت اس لیے بن گئی کہ چلیں آج نہیں، لیکن آپ انہی ڈیمانڈس کے ساتھ، انہی تمام چیزوں کے ساتھ کب تک کھڑے رہ سکتے ہیں. نومبر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن جو ابھی سرویز بتا رہے ہیں، جو پوز بتا رہے ہیں، کافی ویک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ریپبلکنس کی وہ اسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو ایک ویک پریزیڈنٹ کے ساتھ کی گئی ڈیل میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا بھی وہ جس پوزیشن پہ موجود ہیں وہ ایران اس کو لیوریج کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دوسری چیز یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھلے دنیا کے سامنے آ کے وہ کہتا رہے کہ جی میں جیت گیا ہوں اور میں نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، میں نے پیس کروا دیا ہے اور میں نے اہداف حاصل کر لیے ہیں. اف یو ریممبر جو چیز ریجیم چینج سے شروع ہوئی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکچولی چینج دا ڈیفینیشن آف دیٹ ریجیم چینج کہ جی ایک سپریم لیڈر کے جانے کے بعد ان کے بیٹے آتے ہیں، سپریم لیڈر بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں یہی ریجیم چینج ہے. تو کوئی بھی اہداف، کوئی بھی ٹارگیٹس جو انہوں نے حاصل نہیں کیے، یو ٹرن لے لیا. ایگزیکٹلی. پھر وہی سپریم لیڈر جن سے آپ وہ ملنا بھی چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نا میں خواہش ہے میری کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، تو وہ سپریم لیڈر کی طرف سے کہا گیا کہ جی ان کی خواہش نہیں ہے آپ سے ملنے کی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتوں پہ لوگ ویسے کافی مذاق اڑاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو. میں دیکھ رہی تھی CNN کی وہ جو اینڈرسن کوپر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی باقاعدہ طور پہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج تک کتنی بار کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. 39 ٹائمس. 39 ٹائمز ان کے بیانات انہوں نے اس پہ چلائے، یا کلوز. تو 47 بھی ہو سکتا ہے، کیا پتا اینڈرسن کوپر سے بھی کچھ بھی. ہاں 39 اس میں تھے ان کے اسٹیٹمنٹس. لیکن یہ دیکھیں، یہ فائنل کب ہوا؟ جب ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی نے خود پیغام دے دیا سوشل میڈیا پہ، خود انہوں نے لکھ دیا. پھر اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر
शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने जब ये बयान दिया कल, तो उसके बाद तो ये कंफर्म हो गया, यू नो, एक बाकायदा उस चीज़ को उन्होंने स्टैम्प कर दिया कि जी अब कर दिया था एग्जैक्टली। जब अब्बास अरागची का बयान आया था उसको भी शेयर किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी बयान उन्होंने रीशेयर किया। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कॉन्फर्मेशन आई तो आपको इस चीज़ पे बाकायदा तौर पे एक मोहर सब्त हो गई कि जी अब ये काम होने जा रहा है। सो ये पहले सुनते रहे जिनीवा जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो ट्रैवल टाइम सबका बचाया और कहा कि जनाब आप एक इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिकली उसको साइन कर दें, वर्चुअल आपका अग्रीमेंट हो जाएगा, जो जहाँ पे मौजूद है वहीं पे वो पार्टियां फरीकें जो हैं वो साइन कर दें। होस्ट फिर भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सर्वर यूज़ हो रहा होगा, पाकिस्तान करवा रहा होगा, तो पाकिस्तान ही है। सो अब जो मर्जी लोग कहते रहें, अब तो आपके पड़ोसी मुल्क में भी परेशानी है कि जी इस्लामाबाद का नाम आ रहा है, और आपके ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने तो नाम भी दे दिया, उन्होंने बाकायदा लिख दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इस्लामाबाद तो है, पाकिस्तान तो है, आप जो मर्जी कर लें, आप कान इधर से पकड़ लें इधर से पकड़ लें, आप कहें कि अच्छा नहीं ऐसे नहीं है वैसे, जो मर्जी तौजीहात दे दें, जो मर्जी कोशिश कर लें, पाकिस्तान को वो दुनिया देख रही है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाई हैं, और यही खामोश सफारतकारी का नतीजा है कि आज आपको मामलात सही होते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकते हुए नजर आ रही है। अगेन खदशात मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा एक स्पॉइलर बैठा हुआ है, इजराइल बैठा हुआ है, उस पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन फॉर नाउ दिस डील इज डन। जैसे भी आपने बात की पाकिस्तान की मीडिएशन की, पाकिस्तान इस पूरे पीस प्रोसेस में, मीडिएशन के प्रोसेस में पाकिस्तान का जो रोल है वो प्राइमरी रहा है, जबकि तुर्की भी था, कतर भी था, सऊदी अरेबिया भी था, सारे ममालिक जो कि पाकिस्तान से बड़े ममालिक हैं और इनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इनका वो रोल नहीं रह सका मतलब इस पूरे पीस प्रोसेस में। तो इस पाकिस्तान में से क्या खास बात है कि ये मुकाम देखिए पाकिस्तान में खास बात आपको तो प्रेसिडेंट ट्रंप बताते हैं ना, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और उनके फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो इन दोनों ने किरदार अदा किया। और एक तीसरी शख्सियत जिसका बहुत कम नाम लिया जाता है लेकिन मैं हर बार उनका नाम जो है वो ज़रूर लेती हूँ, फॉरेन मिनिस्टर हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, जिस तरीके से ही हैज़ बिन विजिटिंग डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी कैन नॉट अंडरमाइन हिज एफर्ट्स। ये बहुत ही इन तीन शख्सियात का जो किरदार रहा है ये काबिले तहसीन है, और इन्हीं की वजह से आप कह रही हैं कि क्या पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तीन शख्सियात हैं और पाकिस्तान की इन तीन शख्सियात ने साबित किया है कि पाकिस्तान किसी इकोनॉमिकली बड़े मुल्क से कम नहीं है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, खामोश सफारतकारी जिनको मैं कहती हूँ, एक तो है शोर, ठीक है, नॉइज़ जिसमें आपको अक्सर लॉजिक दबती हुई नज़र आती है, वो सप्रेस हो जाती है। मीडिया के स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी आपको नहीं पता चलता हकीकत क्या है, बट ये जो एक साइलेंट डेमोक्रेसी है जिसमें आप अपना काम बहुत खामोशी के साथ, बहुत खुश असलूबी के साथ करते चले जा रहे हैं, जिसको हम वो बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। सो दैट बैक चैनल डिप्लोमेसी एक्चुअली वर्कड एंड द होल वर्ल्ड सॉ इट। तो आप जिनीवा में कर लें, आप टिम्बकटू में कर लें, जहाँ आपने मुज़ाकरात करने हैं, जहाँ आपने मुआहदा साइन करना आप कर लें, करवाने वाला पाकिस्तान है। वो चीज़ पाकिस्तान से, वो जो क्रेडिट है जो पाकिस्तान को कुदरत की तरफ से और उसकी अपनी एफर्ट्स की वजह से मिला है, वो आप नहीं छीन सकते उनसे। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे तो बात नहीं हो रही है, ईरान भी ये चाहता है कि अभी इस पे बात ना हो, तो इसका बाद में क्या स्टेटस होगा? देखें, न्यूक्लियर पे जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन आप और मैं कितने अरसे जब से जंग शुरू हुई तब से हम ये डिस्कस करें कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक में कभी था ही नहीं, वो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार नहीं कर रहा था। तो ईरान तो अपने पीसफुल पर्पसेस के लिए, रिसर्च के लिए, IT के लिए, टेक्नोलॉजी के मैदान में आपको चाहिए आप यूरेनियम एनरिचमेंट। अब ये एक अलग बात है, ये बहस ज़रूर है कि अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात होते हैं तो उनमें बात कहाँ तक पहुँचती है। क्या 4% पे लाते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम, 3% पे लाते हैं, किस चीज़ पे ईरान एग्री करता है नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के तो हक में ही नहीं थे। और हमने ये बात पहले भी की है कि जो शहीद सुप्रीम लीडर हैं उनका फतवा मौजूद है कि जी वो ये चीज़ हराम है, न्यूक्लियर बॉम्ब हम नहीं बनाएंगे, और कोई भी मुल्क अगर बनाता है तो उन्होंने क्या कहा था कि ये चीज़ गलत है। तो एक चीज़ जिस पे ईरान ऑलरेडी कायम था, कन्विंस्ड था,
آپ نے اسی چیز کو بحث بنا کے اٹ واز لائک یو جسٹ نیڈیڈ این ایکسکیوز illogical تھا یہ ٹو اٹیک ایران, اور آپ نے اس چیز کو ایک ایکسکیوز بنایا اسرائیل کے اور نیتنیاہو کی باتوں میں آ کے, اور آپ نے حملہ کر دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر سوچے کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کے اپنے ملک کے, آپ کی اپنی اکانومی, پوری دنیا کی اکانومی کے لیے کیا ہوں گے. اب دیکھیں نا, جب سے یہ اعلان ہوا ہے کہ سائننگ سیریمنی ہونے جا رہی ہے, ڈیل پہ دستخط ہونے جا رہے ہیں, ایک دم سے آئل پرائسز ڈراپ کی ہیں. پچھلے 4 مہینے میں اتنی پرائسز نیچے نہیں گئی ہیں جتنی اب آ گئی ہیں. سو یہ واضح ایک آپ کو افیکٹ شو کرتا ہے کہ کیسے اس طرح کے فیصلے پورے ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب نیوکلیئر پہ تو جس طرح اگلے آنے والے دنوں میں جو مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوں گی, ان میں پتہ چل جائے گا فوری طور پہ نیول بلاکیج جو یو ایس نیوی کا ہے وہ ہٹ جائے گا. اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ری اوپن ہو جائے گی. تو اسٹریٹ آف ہارموز دیکھیں پہلے بھی اوپن تھی, کوئی اس پہ ٹیکس نہیں تھا, آرام سے فریلی آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ٹول ٹیکس وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا. ایران کو بھی میں ہمیشہ جیسے کہتی ہوں کہ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ بعد میں ہوا کہ اچھا ہمارے پاس کیا ہے, ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو کنٹرول کر کے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈلی پریزیڈنٹ ٹرمپ, مطلب بندہ کیا ہی بولے, لائک پرہیپس ہی از دا اونلی پریزیڈنٹ ہو وانٹس ٹو اوپن اسٹریٹ آف ہارموز بائی کلوزنگ اٹ, کہ وہ کھولنی ہے ہم نے تو چلو بلاکٹ کر دو ان کے ایرانین پورٹس کا. اور وہ جو یو ایس نیول بلاکٹ ہے جس کو وہ ہٹانے کو تیار نہیں تھے, جس پہ ایران کی طرف سے بھی کافی اعتراضات آئے, تو فوری طور پہ تو یہ معاملات ہٹ جائیں گے. جو گلوبل سپلائی چین آپ کو متاثر ہوتی نظر آئی ہے, وہ جو ڈسرپشن اس کے اندر آئی ہے, وہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی. تو چلیں, دنیا کا نظام جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے چلنے لگ جائے گا. بحث تو یہ بھائی کس نے کیا حاصل کیا, کس نے کیا کھویا. ایران نے سب کچھ حاصل کیا, ایران نے جو ہے بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے, دفاعی صلاحیت اس کی کیا ہے, اپنا دفاع کرنا وہ جانتا ہے. اور اگر کسی نے مزید ایران پہ حملہ کرنے کا سوچا, منصوبہ بنایا یا واقعی کیا, تو پھر ایران اس سے کیسے نمٹے گا. ایران نے دنیا کو ہی دکھا دیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بتا دیا کہ جی پاورفل ترین آرمی ہونے کے باوجود بھی وہ ایران سے ہار گئے. لیکن جو نیوکلیئر کا مسئلہ ہے وہ تو وہیں پہ اسٹینڈ کرتا ہے, اس پہ بھی بعد میں بات ہوگی. بعد میں جیسے دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو بہت واضح. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی ہم اتنے کلوز کسی ڈیل کے نہیں آئے, ایگزیکٹلی وہی الفاظ جو ایرانین فورن منسٹر کے پیغام میں تھے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے کہا فوری طور پہ الیکٹرانکلی جو سگنیچر ہیں ان کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ سائننگ سیریمنی ہو جائے گی. اور پھر تیسری چیز کیا ہے اس میں جو سب سے بڑی ہے کہ جو ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہیں وہ اگلے ہفتے سے شروع ہوں گی. اب یہ جو معاملات ہیں نا کہ یورینیم انریچمنٹ پروگرام کیا ہوگا, ایران کو اجازت ہے نہیں ہے, اس کا جو فروزن ایسڈس ہیں وہ جو 24 ارب کہا جا رہا ہے, اب وہ 24 ارب فوری طور پہ تو امریکہ ریلیز نہیں کرے گا. جو فروزن ایسڈس ہیں ایران کے, وہ آہستہ آہستہ قسطوں کے اندر کون کون سے مرحلے میں کب کب کس وقت ایران کیا کرے گا کہ ان کو پیسے ریلیز ہوں گے جو دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف بینکوں میں موجود ہیں. تو ایران کے یہ جو سینکشنز میں ریلیف ملنا ہے یہ اس کے فائدے میں جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے صرف وہی چیز ایک حاصل کی ہے جس پہ ایران آلریڈی کھڑا تھا, نیوکلیئر پروگرام. وہ کہتا نہیں کر رہے جی, نہیں بنا رہے نیوکلیئر. امریکہ وہیں کا وہیں آ کے رک گیا. اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے فائدے میں وہ چلا گیا. سینکشنز ریلیف ایران, فروزن ایسڈس آپ کے, اور پھر اوبیسلی آپ کی جو ایک ملٹری صلاحیت ہے وہ بھی آپ نے پوری دنیا کو دکھا دی کہ آپ کیسے دفاع کر سکتے ہیں. اور آپ چاہیں تو اس خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ, اور خاص طور سے یہ بھی ایک چیز ضرور مینشن کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ جو یو ایس کی پریزنس ہے ایران کے قریب والے ممالک میں اور علاقوں میں, وہ بھی امریکہ وہاں سے کم کر دے گا. تو یہ بھی ایران کا مطالبہ تھا کہ یو ایس جو پریزنس ہے ان کی فوجیوں کی, ان کی فوج کی مڈل ایسٹ میں, خاص طور سے ان ممالک میں جو ایران کے ارد گرد ہیں, وہاں پہ وہ پریزنس کم ہو. تو امریکہ اس پہ بھی اگری کر چکا ہے. تو اگر آپ بائی فار کہیں کہ جی ایران اس میں آپ کو ایک ونر کے طور پہ نظر آتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. اچھا, یہ جو ورچولی سائن کر رہے ہیں اس پیس ڈیل کو, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, اس وجہ سے اس چیز کو چوز کیا گیا ایران کی طرف سے, فزیکلی نہیں جانا بہتر سمجھا انہوں نے؟ دیکھیں آپ کہہ سکتی ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, that is already there. وہ تو اب آہستہ آہستہ بات چیت سے ختم ہوگا, لیکن فی الوقت یہ سائن کرنا, اس پہ دستخط کرنا بڑا ضروری تھا. ٹریول ٹائم بھی بچاؤ, جہاں جہاں ہو وہیں پہ بھی وہیں سائن کر دو, ایک ڈیل بس سامنے آ جائے, دستخط ہو جائیں, اور پھر دونوں پابند ہوں کہ جی ہم نے یہ اگری کیا ہے اور اسی پہ چلیں گے. اور پھر جو معاملات باقی ہیں
उनकी जो बारीक बीनी से देखने वाले हैं, जिनकी कुछ डिटेल्स हैं जिन पे एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में भी नहीं होगा, बहुत महीने लग सकते हैं, मे बी सालों लग सकते हैं. तो जैसे JCPO के टाइम पे 2015 में जब हुआ था, उस पर पता नहीं कितने महीने लग गए थे, बल्कि साल से भी ऊपर का टाइम लग गया था उसको फाइनल करते करते. तो उसी तरीके से जो डिटेल मामलात हैं उसमें महीने भी और सालों भी. लेकिन अभी जो चीज़ ज़रूरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना, ये पूरी दुनिया के लिए मैटर करता है. वो मैटर करता है और फौरी तौर पे उसी को इस वक्त प्रायोरिटाइज किया गया है और इसीलिए कहा गया है कि आप वर्चुअली साइन कर दें और डील जो है ना बस उसको किसी तरीके से सील दुनिया को बता दें डील हो गई है. ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. अल्लाह हाफिज़. You are watching Apna Watan.